اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اے حبیب اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تمہیں میرے کام سے تعلق نہیں اور مجھے تمہارے کام سے کوئی تعلق نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان کفار مکہ میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو حق بات سنا دیں گے اگرچہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ دل کے اندھوں کو راہ دکھا دیں گے اگرچہ وہ جان بوجھ کر حق کو نہ دیکھتے ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی کفر و نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن اللہ انہیں میدان محشر میں جمع فرمائے گا، گویا وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی ٹھہرے تھے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ بڑے ہی نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، یعنی قیامت کا انکار کیا، اور وہ ہدایت پر نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اور ہم جس عذاب کا ان کافروں سے وعدہ کر رہے ہیں، اگر اس میں سے کچھ آپ کو دکھا دیں یا ہم پہلے ہی آپ کو اپنے پاس بلا لیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر اللہ ان کے کاموں پر گواہ ہے، وہ انہیں عذاب دے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر امت میں ایک رسول ہوئے، جب ان کے رسول ان کے پاس آتے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کفار مکہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو اسے جلدی لے آؤ۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا اسی قدر مالک ہوں جتنا اللہ چاہے، ہر گروہ کے لیے ہلاکت کا ایک وقت مقرر ہے،
جب ان کا وقت مقرر آئے گا تو وہ ایک لمحہ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، اسی وقت ہلاک ہو جائیں گے۔ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ آپ فرما دیجئے اے مشرکو، بھلا یہ تو بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آئے یا دن کو تو اس میں وہ کون سی چیز ہے جس کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ تو کیا جب عذاب واقع ہو جائے گا تب اس کا یقین کرو گے؟ کیا اب تمہیں یقین آیا حالانکہ پہلے تو تم اس کی جلدی مچا رہے تھے۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو، تمہیں صرف انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين۔ اور وہ آپ سے مذاق کے طور پر پوچھتے ہیں کہ کیا وہ عذاب حق ہے؟ آپ فرما دیجئے ہاں میرے رب کی قسم، بے شک وہ ضرور حق ہے اور تم میرے رب کو عاجز نہ کر سکو گے۔